اسلامی تاریخ میں ایک عظیم باب اندلس یعنی موجودہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ مسلمان علم، تہذیب، سائنس اور انصاف میں دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک اسپین کی مختلف علاقوں پر حکومت کی۔ اس دوران اسپین دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن پھر مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں، کمزوریوں اور دشمن کی طاقت بڑھنے کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت ختم ہو گئی۔ آئے اندلس کی کہانی کو ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بات ہے تقریباً 711 عیسوی کا کہ جب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا۔ اس وقت اسپین پر ویزیگوٹ عیسائی بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ طارق بن زیاد نے جبل الطارق کے مقام پر اتر کر تاریخی فتح حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جہاز جلوا دی تاکہ فوج کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہ رہے۔ چند ہی سالوں میں مسلمانوں نے قرطبہ، ارناتا، اشبیلیہ اور تلیتیا سمیت اسپین کی بڑے حصے فتح کر لی اور یوں اندلس میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ مسلمانوں نے اندلس کو علم، تہذیب، انصاف اور فنی تعمیر اور سائنس کا مرکز بنا دیا۔ قرطبہ دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ اندلس میں عظیم لائبریریاں قائم ہوئی، یونیورسٹیاں بنی، سائنس اور طب میں تحقیق ہوئی۔ یورپ کے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ مسلمان علماء نے طب، ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور انجینئرنگ میں عظیم خدمات انجام دی۔ اندلس میں مسلمانوں نے مسجد قرطبہ، الحمرا محل اور شاندار پل اور باغات تعمیر کی۔ آج بھی یہ عمارتی اسلامی تہذیب کے عظمت کی علامت ہے۔ اندلس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی اکٹھے رہتے تھے۔ مسلمان حکمرانوں نے انصاف قائم کیا، علم کو فروغ دیا اور مذہبی آزادی دی۔ اسی وجہ سے اندلس ترقی کرتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مسلمان آپس میں تقسیم ہوئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، حکمران عیش و عشرت میں پڑ گئے اور اتحاد ختم ہوا۔ یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری بنی۔ جب مسلمانوں میں اختلاف بڑھا تو شمالی اسپین کے عیسائی ریاستوں نے حملے شروع کی۔ اس مہم کو ریکانکویسٹ کہا جاتا ہے، یعنی اسپین کو دوبارہ حاصل کرنا، اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کے شہر گرتے گئے۔ آخر میں صرف ارناتا بچا جہاں بنو نصر کی حکومت تھی، لیکن پھر 1452 عیسوی میں فرڈیننڈ اور ازابیلا نے ارناتا بھی فتح کر لیا، اور یوں اسپین میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر سخت ظلم شروع ہوا۔ زبردستی مذہب تبدیل کروایا گیا، مساجد کو گرجا گھر میں بدلا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل اور جلاوطن کیا گیا۔ اندلس کے مسلمانوں کا زوال اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجوہات یہ تھیں: آپس کے اختلافات، اقتدار کی لڑائیاں، اتحاد کا ختم ہونا، دینی اور اخلاقی کمزوری اور دشمن کو کمزور سمجھنا۔ اندلس کی اس کہانی سے حاصل ہونے والے سبق: یقیناً اتحاد قوموں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ علم اور انصاف ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، اور جب مسلمان دین، علم اور اتحاد چھوڑ دیتی ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ صرف طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے بھی بنتی ہے۔ اندلس مسلمانوں کی عظیم تہذیب، علم اور طاقت کی علامت تھا۔ مسلمانوں نے اسپین میں صدیوں تک انصاف، علم اور ترقی کا نظام قائم رکھا، لیکن اندرونی کمزوریوں اور اختلافات نے اس عظیم سلطنت کو کمزور کر دیا۔ آج بھی مسجد قرطبہ اور الحمرا محل اندلس کی کھوئی ہوئی عظمت کی یاد دلاتی ہے۔